طریقہ تاج الشورا اولاد علی حضرت علامہ مولانا مفتی سید شجر علی بقائی مداری قدس اللہ نورانی کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرات، آج کی یہ معزز اور مکرم محفل جناب محمد عارف صاحب کے شہزادے محمد فواد کے عقیقہ مسنونہ سے کے قبل محفل نعت محفل میلاد کا اہتمام و انصرام کیا گیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی عمر میں علم میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ آج حضور سرکار سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے۔ آج حضور سرکار سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی ہے، اور پھر یہ مبارک و مسعود مہینہ کہ جس کا نام شعبان المعظم شریف ہے، سبحان اللہ، بے پناہ رحمت و برکتوں سے لبریز ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو حضور امام حسین علی مقام کی بہن سیدہ زینب کی ولادت کا دن ہے۔ 2 شعبان کو ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، جن کے نام پر اپنی دکان کا نام رکھا ہے موشب حنفی صاحب نے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی مقدس شخصیت کا دن ہے۔ آج ولادت حسین ہے۔ اس طرح یہ مبارک و مسعود مہینہ شعبان المعظم شریف کہ جس کی 15ویں شب کو شب برات ہوتی ہے، 14 شعبان گزار کا جو 15ویں شب آتی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، یہ آزادی والی رات ہوتی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ 15 شعبان جب آئے گی، جب 14 شعبان آئے گی، شب برات کا موقع آتا ہے تو اسٹیٹس چلتے ہیں، اسٹوری پہ چلتا ہے، ایف بی پہ چلتا ہے، واٹس ایپ پہ چلتا ہے، گروپ پہ چلتا ہے، پرسنل پہ چلتا ہے، سرکار مجھے معاف کر دیں، رجسٹر بدلنے والے ہیں مجھے آپ معاف کر دیں، رجسٹر بدلنے والے ہیں کہ غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں۔ سب سے پہلے ان حضرات کو یہ چاہیے کہ پورے سال کا ایسا کام جان بوجھ کر اپنی طرف سے کریں ہی نہیں کہ ہمیں معافی تلافی پورے کے پورے سوشل میڈیا پر ڈالنا پڑے۔ اگر مانگنا ہے معافی، سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائیے، ماں کے قدموں کو پکڑ لیجئے، بوسہ دے کر ماں سے اپنی کہیے کہ اگر پورے سال کبھی میری آواز آپ کے سامنے تیز ہو گئی ہو، کبھی میری طرف سے اگر آپ کا دل دکھ گیا ہو، اے میری ماں، اب شب برات میں ہماری تقدیمی رجسٹر ہو رہا ہے، ہمارے آواز نامے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو قسم خدا کی ماں اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ جتنے لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس وقت پاس رکھو میں پاتا ہوں دوستو، جس وقت پاؤں ماں کے دباتا ہوں دوستو، جس وقت پاؤں ماں کے دباتا ہوں دوستو۔ ماں وہ ہستی ہے کہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے جنتو تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ گھر کی خوشیاں ہیں اس سے وابستہ، ماں حقیقت میں ایک نعمت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے کہ ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا، ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا۔ موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ یہ نہیں اچھا، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اپنی ماں سے معافی مانگیے، اپنے باپ سے معافی مانگیے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی دل شکنی ہوئی ہے تو یہ کیا دکھاوا ہے کہ ہم نے اسٹیٹس پہ ڈالا، ایف بی پہ ڈالا، ہم نے واٹس ایپ دیا، ارے ڈائریکٹ اس کے پاس جائیے اور جا کر کے بالمشافہہ اس سے کہیے کہ مجھ سے کوئی خامی ہوئی ہو تو آپ معاف فرما دیں، اور جان بوجھ کر بالکل کبھی نہ کریے، بچنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ لوگوں نے اپنا ماحول بنا رکھا ہے کہ پورے سال غلطی بگڑتی نماز نہیں پڑھنا، جمعے کے اتفاق کر لینا ہے، اور جیسے ہی شب رات کا موقع آیا ہمیں معاف کر دو، تم معاف کر دو، چاچا معاف کر دو، دادا معاف کر دو، بھائی معاف کر دو، بہن معاف کر دو۔ خدا کے واسطے ایسے کام مت کریں، لپیٹا لپیٹی کو چھوڑیے، سمیٹا سمیٹی کے چکر میں مت پڑیے۔ آپ کتنا لال ہو، کتنا کما رہے ہو، قسم خدا کی یہ سب دنیا میں رہ جائے گا۔ ہر آدمی کی حیثیت اور حقیقت صرف اتنی ہے کہ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، اپنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے؟ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو 2 گز زمین، جانے پھر تو پریشان ہے۔
آدمی آدمی کے لیے، جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے۔ اے لوگوں، ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم وہ کام کریں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، 3 تاریخ ہو گئی، 4 شب لگ گئی، ابھی سے کوشش کریں۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور یہ اس عظیم الشان شخصیت سے وابستہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کا نواسہ دنیا میں تشریف لایا۔ امام حسین علی مقام کی پیدائش ہوئی، نانا کو خبر دی گئی، اللہ کے نبی تشریف لے کر کے آئے، آپ کی گود میں دیا گیا امام حسین علی مقام علیہ السلام کو۔ نانا نے نواسے کو دیکھا، نواسے نے نانا کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا۔ اللہ کے مقدس نبی ابھی خوش ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک چاند اتر کے آیا ہے، ایک پھول کھلا ہے، آپ نے گود میں لیا، پیار کیا۔ اچانک مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ حسین کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، غمناک ہو گئے مصطفیٰ۔ اب کہاں ہیں وہ ناہنجار جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، حسین کا غم منانا بدعت ہے؟ ان کو بتا دیجئے غم حسین کو منانا، غم حسین پہ رونا بدعت نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ کی سنت ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں اشارہ ڈال کر رسول اللہ بتا رہے تھے حسین سن 61 ہجری ہوگی، میدان کربلا ہوگا، میرے ہی کلمہ پڑھنے والے، میرے ہی امتی 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے تم کو شہید کریں گے۔ تو ادھر سے حسین نے بھی آنکھوں میں ڈال کر اشارہ کیا، نانا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کو مکے میں پتھر مارے جا رہے ہیں۔ کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، آپ کو گھبرانے کی حاجت نہیں۔ آپ کا یہ بیٹا جس کا نام حسین ہے، کل میدان کربلا میں جب 61 ہجری میں اگر نانا تمہارے اسلام کو، تمہارے دین کو، تمہاری شریعت کو ضرورت پڑے گی 18 سال کے جوان بیٹے کی، تو حسین 18 سال کے لیے اکبر کو قربان کر دے گا۔ اگر ضرورت پڑی 6 مہینے کے لیے اصغر کے خون کی، تو حسین 6 مہینے کے اصغر کو قربان کر دے گا۔ اگر ضرورت پڑے گی بھتیجے کے خون بہانے کی، تو حسین قاسم کی جوانی پر گھوڑوں کی ٹاپوں کو دوڑوا دے گا۔ اگر آپ کا نانا جان اسلام نہ جھکا تھا، نہ جھکا ہے، اور نہ حسین اس کو جھکنے دے گا۔ آپ بتاؤ بڑی محبت سے، لوگ کہیں گے یہ عقیقے کی محفل ہے، لوگ کہیں گے یہ شعبان کا مہینہ ہے، پھر حسین کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ آپ اسے یہ بتائیے کہ اگر حسین نے میدان کربلا میں یزید کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دیا ہوتا، نمازیں ہوتی نہیں، روزہ ہوتا نہیں، حج ہوتا نہیں، جب حج نہیں ہوتا تو حاجی نہیں ہوتا، جب روزہ نہیں ہوتا تو روزے دار نہیں ہوتا، جب نماز نہیں ہوتی تو نمازی نہیں ہوتا، جب حج نہیں ہوتا تو حاجی نہیں ہوتا، جب علم نہیں ہوتا تو عالم نہیں ہوتا، جب حفظ نہیں ہوتا تو حافظ نہیں ہوتا، جب قرأت نہیں ہوتی تو قاری نہیں ہوتا، جب فتویٰ نہیں ہوتا تو مفتی نہیں ہوتا، جب حدیث نہیں ہوتی تو محدث نہیں ہوتا۔ ہم فیضان بلال العالمین، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز کی بات بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جڑ دیکھیے، اگر کوئی جڑ ہے اسلام کی تو اس جڑ کا نام امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، جڑ کا نام ہے حسین، ہمارا ایمان ہے حسین، ہمارا ایمان ہے حسین، ہمارا وجود ہے حسین۔ تبھی تو ہم پوری شان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ شہید مرتا نہیں، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین آج بھی پھیلے ہیں روشنی کی طرح، حسین آج بھی پھیلے ہیں روشنی کی طرح۔ حسین ہے تو دین ہے، حسین ہے تو ایمان ہے، حسین ہے تو اذان ہے، حسین ہے تو مسلمان ہے، حسین ہے تو قرآن ہے، حسین ہے تو قرآن ہے۔ کیا ہم اس خطبے کو بھول جائیں کہ سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم الثقلین، اے صحابہ میں تمہارے درمیان 2 بدنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہے اہل بیت، ایک ہے قرآن، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ کتاب اللہ و ترقی کے الفاظ ہیں حدیث مصطفیٰ کے۔ قرآن نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت تک مٹے گا۔ یہ وسیم رضوی وہ آج پیدا ہوا، اس کا دادا پردادا لڑکدادا یزید پنیر بھی چاہتا تھا کہ شراب کو حلال کر دیا جائے۔ جہاں قرآن میں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، وہاں لکھ دیا جائے کہ شراب حلال ہے۔ جہاں لکھا تھا قرآن میں کہ زنا حرام ہے، یزید چاہتا تھا کہ زنا کو عام کر دیا جائے۔
یزید چاہتا تھا کہ جمعے کو عام کر دیا جائے. کون کھڑا ہوا؟ عالم صاحب بعد میں، حافظ صاحب بعد میں، قاری صاحب بعد میں، مفتی صاحب بعد میں، علامہ صاحب بعد میں، فہامہ صاحب بعد میں، محدث صاحب بعد میں. اگر کوئی کھڑا ہوا یزید کے مقابلے میں تو وہ کوئی اور نہیں، وہ حسین اعظم کی ذات کربلا کی ذات تھی. حسین کھڑے ہوئے، حسین اپنی جان دے دیں گے مگر قرآن کو بدلنے نہیں دیں گے. قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا جائے گا، قرآن کا ایک نقطہ نہیں بدلا جائے گا، قرآن کی ایک آیت نہیں بدلی جائے گی. 26 آیتیں تو بڑی دور کی بات ہے. یزید بھی چاہتا تھا کہ قرآن میں ترمیم ہو جائے مگر تاریخ گواہ ہے کہ حسین علی مقام علیہ السلام نے اپنے بچوں کی قربانی خوشی خوشی اسلام کے لیے پیش کر دی. قرآن بھی بچ گیا، نانا جان کا اسلام اور ایمان بھی بچ گیا، دین بھی بچ گیا، شریعت بھی بچ گئی. اور آج بھی یزید پلید پردے میں ہے اور اس پردے سے رہ کر کے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے کہ ایک ایمان والا بڑا جذباتی ہوتا ہے. ان کی چال ہے دشمن کی کہ ہم بھڑک جائیں، ہم پروٹیسٹ کریں اور پھر ہماری پروٹیسٹ کو نام دے دیا جائے کہیں دیش دیروں کا، ہماری پروٹیسٹ کو نام دے دیا جائے کہیں کسی اور چیز کا. مسلمانوں اتنا ہمیں جذبات میں نہیں آنا، ہمیں اپنے دشمن کی ہر چال کو ناکام کرنا ہے. آپ بالکل مطمئن رہیں، ہمارا احتجاج اپنی جگہ. آپ یاد رکھیے جب تک حسین زندہ ہے قرآن زندہ رہے گا، جب تک حسین زندہ ہے قرآن زندہ رہے گا. کیونکہ نبی نے فرمایا ہے اے لوگوں میں تم میں دو مدنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسری ہے اہل بیت. اہل بیت ابھی ختم نہیں ہوئے، اہل بیت ابھی ختم نہیں ہوئے. ابھی سادات زندہ ہیں، ابھی سادات موجود ہیں. اور بتا دو ایسے یزید پلید کے پوتے اور پرپوتے وسیع رشتی جیسے لوگوں کو کہ دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انشاءاللہ تعالی قرآن مقدسہ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کل کوئی کر پایا تھا نہ آج کر پایا. سرکار کے دور میں بڑے بڑے قابل تھے. اللہ کے نبی پر جب قرآن کا نزول ہوا لوگوں نے کہا جادو ہے. کسی نے کہا جادو ہے تو جادو کا جواب جادو سے دے دو. قرآن مقدسہ کی صورتوں کے نزول ہوتا چلا گیا. کچھ تھے عرب کے اندر عرب نام، عربی نہ تھے، عربی سے واقف کرتے تھے، ان کی مادری زبان بھی عربی تھی. قرآن مقدسہ کی جو سورہ کریمہ ہے القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے جرأت کی، ایک سے ایک دوسرے ہیں جرأت کی کہ اس کا مقابلہ کیا جائے. وہ لے کر کے آئے الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل. ترجمہ ہوتا ہے الفیل ہاتھی، ملفیل ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ما الفیل اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے. سخرقومہ الطویل کہ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. یہ لے کر کے آئے اس کے جواب میں اور حیرت و صدمہ میں پڑ گئے کہ یہ جواب قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کا ایک سورت کا پیش نہ کر سکے. اور صرف یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر یہ انسان کا کلام ہوگا تو اس کا جواب کوئی انسان دے دے گا، اس کا جواب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ واقعی آسمانی کلام ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کا جواب ہم سے بن نہ سکے گا. جب لوگ اس دور میں کچھ نہ بگاڑ سکے قرآن کا، جب دور یزیدی میں نہ بگاڑ سکے قرآن کا، تو آج جتنے بھی دور آ گئے الحمدللہ کہیں سادات مکنپور شریف ہیں، کہیں سادات اجمیر شریف ہیں، کہیں سادات کلیر شریف ہیں، کہیں سادات بیوہ شریف ہیں، کہیں سادات کچھوٹا شریف ہیں. یہ سارے آل رسول، یہ سارے سیدزادے ہمارے سروں کے تاج ہیں. کل بھی حفاظت قرآن کی ہو رہی تھی، آج بھی یہی خانوادہ، آج بھی یہی اہل بیت اطہار اس قرآن مقدسہ کا ساتھ دیں گے اور دے رہے ہیں. اور بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں اگر ہم نے کوئی چیز بنائی ہوتی، ہم نے اس کو مارکیٹ میں لانچ کیا ہوتا، ہم نے کوئی پروڈکٹ بنایا ہوتا تو اس کے خراب ہونے کا، اس کے بگڑنے کا کوئی خطرہ ہمیں اور آپ کو ہوتا. لیکن یہ قرآن تو وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. دھوپوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ادا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کھلا کرے. اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمان
زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں لوگوں کو آدم کی جانب ابھارتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھول گئے تو عمر کہ جس کو لوگ دیکھ کر کے کفر کے کافروں کے بڑے بڑے شہنشاہ بڑے بڑے خاندانی روسا گھبراتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا پورا واقعہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ عمر وہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی، لو کان بعدی نبی کان عمر نبی، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمر کے نام سے آج بھی شیطان بھاگتا نظر آتا ہے، اور بزرگوں نے فرمایا اگر آپ کا بچہ رات کو گھبرائے، رات کو چونک جائے تو آپ سینے میں انگلی سے صرف یا عمر لکھ دو، آپ کا بچہ چونکے گا نہیں، آپ کا بچہ گھبرائے گا نہیں، شیطان اس کے آس پاس آئے گا نہیں۔ آج بھی عمر کے نام میں وہ تاثیر ہے۔ کتنا بڑا آپ کا روب رہا ہوگا، کیسا دبدبا رہا ہوگا۔ چلے تھے قتل کرنے مصطفیٰ کو، پورا واقعہ سب جانتے ہیں، قتل کرنے چلے مصطفیٰ کو، معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوئی ایمان لے کر کے آ گئے، تو بجائے مصطفیٰ کے گھر جانے کا شان نبوت کے، اور آپ کا ارادہ بہن کے گھر کی جانے، بہن کے گھر پہنچے تو دیکھا بہن بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، بہنوئی بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول کے جو ان کو قرآن سکھا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دروازے پہ عمر ہے، گھبرا کر وہ چھپ گئے کہ آج خیر نہیں ہے، کیونکہ آپ ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، لیکن جب اندر داخل ہوئے غصہ تھا، جذباتی تھے، جذبات میں تھے، غصے میں تھے، تیش میں تھے، جتنا ہو سکا اپنی بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب بہن کے خون کو دیکھا، کہیں نہ کہیں بھائی کی محبت اور ممتا غالب آ گئی اور کہا اچھا میری بہن یہ بتاؤ اتنا پڑھنے کے باوجود بھی، خون نکلنے کے باوجود بھی تم اس قرآن کو مجھے دکھانے کو تیار نہیں ہو، رسول اللہ کے عشق اور محبت کے دعوے کے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو، آخر دکھاؤ تو صحیح قرآن ہے کیسا، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ بہن نے کہا تھا عمر صحیح ہے کہ تم اپنے وقت کے رستم زمانہ ہو، عمر صحیح ہے کہ تم میرے بھائی ہو، عمر یہ بھی صحیح ہے کہ تم سے پورا عرب کرتا ہوا نظر آتا ہے، مگر سنو قرآن پاک ہے اور ہم پاک کتاب کسی ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ بہن ہو تو عمر کے جیسی، عمر اپنے وقت کے بہت بڑے بہادر ہیں، مگر عمر کی بہن نے کہا اگر قرآن کو دیکھنا یا چھونا چاہتے ہو تو پہلے غسل کرو، پہلے نہا، غسل کا اہتمام کرو، وضو کے ساتھ نہانے کے بعد صاف ستھرا ہونے کے بعد ہم تمہارے حوالے کریں گے، تمہیں پڑھ کر کے بھی سنایا جائے گا، تمہیں دکھایا جائے گا۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جب قرآن کی چند آیتوں کو عمر کو سنایا گیا تو دل پہ ایسی دقت طاری ہوئی اور کہا بہن اب رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اب تو مجھے لے چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جتنا جلد ہو سکے چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ آپ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے گھر میں جلوہ بار ہیں، کسی نے آ کر کے خبر دی کہ عمر اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ صحابی رسول تھے غالباً سیدنا امیر حمزہ و دیگر اور صحابہ آپ کے قریب میں تھے، کسی صحابی نے آواز میں یہ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر اچھے نیت کے ساتھ آتے ہیں تو ان کا استقبال ہے، اگر عمر اچھے ارادے سے آتے ہیں تو ان کا استقبال ہے، اور اگر عمر کا ارادہ اچھا نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے تو عمر کی تلوار سے عمر کی گردن کو اڑا دیا جائے گا، مگر مصطفیٰ کے ایک بال بھی نہ ہو جائے یہ صحابہ کو گوارا نہیں ہے۔ تلوار ہاتھ میں ہے عمر کے، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، قتل کرنے آئے تھے، خود رسول اللہ کے جرم میں قتیل ہو گئے، آپ کا چہرہ دیکھا تو آپ کے عشق میں مقتول، عشق میں خود قتیل بن گئے اور قتل ہو گئے آپ کی محبت میں، اور کہا یا رسول اللہ عمر کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جیسے ہی میں نے قرآن کو سنا ہے، قرآن کی آیات کو سنا ہے، میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے سرکار، میں کسی اور ارادے سے نہیں آیا، میرا ارادہ سے اتنا ہے سرکار، اس سارے صحابہ کو جو آپ نے شرط عطا فرمایا صحابیت کا، عمر کو بھی اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے اور پڑھا دیجئے مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان اپنے مادر وطن بھائیوں کو ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب عمر ایمان لائے بتاؤ تلوار مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی کہ عمر کے ہاتھ میں تھی، اب کیسا تمہارا اعتراض یہ جائز ہوگا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا
پھیلا ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو اخلاق کی تلوار سے، اسلام پھیلا ہے محبت سے، اسلام پھیلا ہے امن سے، اسلام پھیلا ہے شانتی سے۔ ورنہ ایسا پیغمبر جتنا جلد ہو سکے حضور فاضل ساؤتھ افریقہ کو اسٹیج پہ لانے کی زحمت ہمارا کریں۔ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف تقریر باندھ رہا ہوں۔ حضور کی آمد جیسی ہوگی انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ جو شورائے اسلام کے ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہی لے کر کے چلے کہ پروگرام کے 12 بجے تک انشاءاللہ حضرت کو آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ جیسی حضور کی آمد ہوگی انشاءاللہ وہی میرا لارج اسٹاپ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق کریم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں مسجد نبوی میں۔ سن لینا مسجد نبوی میں اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں، کچھ کافر آئے، کفار لوگ آئے، مگر وہ مسافر ہوئے، سفر کر کے آئے، مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں۔ ہمت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں، ہمت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر چلے جائیں۔ کسی کے ذریعے خبر کہلائی کہ اللہ کے نبی سے کہہ دو کہ ہم مسافر ہیں۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سے خبر کر دو کہ ہم مسافر ہیں، آج کی رات ہم یہی قیام کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ کہ اگر ایک محمد عاصم نام کا بچہ کسی جا کر دھارمک استھل میں پانی پیتا ہے تو اس کا نام پوچھا جاتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے، اور جب وہ اپنا نام اور اپنے باپ کا نام مسلمان بتاتا ہے تو اس کو مارا نہیں جاتا ہے، اس کو پیٹا نہیں جاتا ہے۔ اے لوگوں اسلام سے سبق حاصل کرو، اسلام کے پیغمبر سے سبق حاصل کرو۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ دھرم کون سا ہے، مذہب کون سا ہے، اسلام لائے ہو کہ نہیں لائے، ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے میرے صحابہ یہ ہمارے مہمان ہیں، میرے صحابہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ ایک ایک صحابی ایک ایک مسافر کو اپنے ساتھ لے جائے، مہمان نوازی کرے۔ جتنے صحابی مسجد میں تھے ایک ایک کو اپنے ساتھ لے گئے، ایک صحابی ایک مسافر رہ گئے، ایک مہمان باقی رہ گیا۔ اللہ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ